السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے سبق میں ہم اسم کی علامات کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ہی ان کا انگریزی گرامر کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی لیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی نحو میں اسم کی پہچان کے لیے مختلف علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان علامات کی مدد سے ہم کسی لفظ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان علامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت، جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہو جائے تو وہ اسم ہوگا، جیسے الحمد۔ یہاں پر حمد کے لفظ پر شروع میں الف لام داخل ہوا ہے تو اسی وجہ سے یہ اسم ہے۔ دوسری جانب اگر انگریزی میں دیکھا جائے تو انگریزی میں اس کے قریب ترین تصور کو آرٹیکل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دا بک، یہاں پر جو انگلش گرامر میں آرٹیکل کا دا یہ اس بک کو جو ہے وہ مخصوص کرتا ہے، دا بک۔ لیکن یہاں یہ ایک بات ذہن نشین رکھنا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مماثل نہیں، کہ صرف تقابلی سمجھ کے لیے ان میں مشابہت بیان کی جا سکتی ہے۔ جی نمبر 2، اگر کسی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے، یعنی اگر کسی لفظ پر حرف جر داخل ہو جائے تو وہ بھی اسم ہوگا، جیسے بزیدن۔ یہاں پر زیدن کے لفظ پر با حرف جر داخل ہوا ہے تو اس با حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے زیدن یہ اسم ہے، اور یہ حرف جر جو عمل کرتا ہے وہ اپنی اسم کو زیر یعنی ایک زیر یا دو زیر دیتا ہے۔ یا ایک دوسری مثال جیسے فی البیت یعنی گھر میں، یہاں فی حرف جر اور بیت جو ہے وہ اسم ہے۔ اسی طرح انگلش گرامر میں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جب پری پوزیشنز کے بعد نون یا پرونون آ جائے تو وہ اسم ہوگا، جیسے ان دا روم یا ان دا ہاؤس۔ تو ان مثالوں میں بھی ان جو کہ پری پوزیشن ہے، اس کے بعد روم یا ہاؤس وہ اسم ہے۔ تو یہ دونوں زبانوں میں ایک خوبصورت تقابلی مثال بھی ہے۔ تیسری علامت عربی گرامر میں اسم کی وہ ہے تنوین۔ تنوین کیا ہے؟ تنوین دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔ تو جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین آیا تو وہ اسم ہوگا، جیسے زیدن یا زیدن یا زیدن۔ تو کسی لفظ کے آخر میں تنوین کا آنا بھی اسم کی علامت ہے۔ تو یہاں پر بھی زیدن کے آخر میں دو پیش آئے ہیں تو لہٰذا یہ اسم ہے۔ لیکن انگریزی گرامر میں عربی جیسی تنوین کی کوئی اعرابی علامت نہیں ہے، البتہ ان کے جو قریب ترین ہے وہ آرٹیکل اے یا این ہے، جیسے ابک۔ اس کو تنوین کے قریب سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ دو آرٹیکل عربی گرامر کے اسم نکرہ کے مشابہ سمجھے جاتے ہیں۔ جی چوتھی علامت عربی گرامر میں اسم کی مسند الیہ، یعنی جب کوئی اسم یعنی کوئی لفظ مسند الیہ ہو تو وہ اسم ہوگا۔ اب مسند الیہ کیا ہے؟ مسند الیہ وہ اسم جس کی طرف کوئی خبر یا فعل منسوب کیا جائے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہاں زید مسند الیہ ہے کیونکہ قیام یعنی کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ انگریزی گرامر میں اس کے قریب ترین تصور کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علی ریڈز، علی پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر پڑھنے کا جو نسبت کیا گیا ہے وہ علی کی طرف کیا گیا ہے کہ علی پڑھتا ہے، تو لہٰذا علی اس میں مسند الیہ ہے، جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا تقابلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ برابر ہے
مسند الیہ کے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عربی کا مسند الیہ اور انگریزی کا سبجیکٹ ہر صورت میں بالکل ایک ہی چیز نہیں ہے۔ نمبر 5، عربی گرامر میں 5ویں علامت اسم کی، وہ ہے مضاف۔ عربی گرامر میں جب ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے تو اسے اضافت کہتے ہیں۔ پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غلام زید، زید کا غلام، یا کتاب زید، زید کی کتاب۔ تو یہاں پر غلام جو ہے وہ مضاف ہے، زید جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو کسی لفظ کا مضاف ہونا بھی علامت ہے اسم کی۔ اور انگریزی گرامر میں اس کا قریب ترین جو ہے وہ پوزیسو یا نان موڈیفائر سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علیز بک، علی کی کتاب۔ تو یہاں پر اس مثال میں علی کی ملکیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا مضاف و مضاف الیہ کے مقابلے میں انگریزی میں پوزیسو کنسٹرکشن آتا ہے یا نان موڈیفائر۔ عربی گرامر میں 6ٹھی علامت اسم کی وہ ہے موصوف۔ موصوف وہ اسم ہوتا ہے جس کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر رجل عالم، رجل صالح، عالم آدمی یا صالح آدمی۔ تو یہاں پر اس مثال میں جو رجل ہے یہ موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے، اور عالم جو ہے یہ صفت ہے۔ تو کسی لفظ کا موصوف ہونا بھی علامت ہے اسم ہونے کی، تو لہٰذا یہاں پر رجل یہ اسم ہوگا۔ اور انگریزی گرامر میں بھی یہی تصور موجود ہے، اور وہ ہے نان موڈیفائڈ بائی ایڈجیکٹو۔ مثال کے طور پر اے گڈ بوائے یا اے گڈ مین، ایک اچھا لڑکا یا ایک اچھا آدمی۔ یہاں پر بوائے یہ اسم ہے اور اے گڈ یہ ایڈجیکٹو ہے، تو لہٰذا موصوف کے مقابلے میں نان موڈیفائڈ بائی ایڈجیکٹو آتا ہے۔ عربی گرامر میں اسم کی 7ویں علامت مثنیٰ ہے۔ مثنیٰ کیا ہے؟ مثنیٰ عربی میں 2 افراد یا 2 چیزوں کے لیے مثنیٰ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رجلان، طالبان، کتابان، 2 آدمی، 2 کتاب یا 2 طالب علم۔ تو لہٰذا جو لفظ 2 پر دلالت کرے تو وہ بھی اسم ہوگا۔ لیکن انگریزی گرامر میں عربی کی طرح 2 کے لیے الگ گرامیٹیکل فارم نہیں ہے۔ انگریزی میں عام طور پر صرف سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں، مثلا 1 book، 2 books۔ البتہ انگریزی گرامر میں ہم مثنیٰ کے مقابلے میں ڈال نمبر پلس نان کو قریب ترین سمجھ سکتے ہیں۔ کے طور پر 2 books، یہ عربی اور انگریزی کے درمیان ایک اہم فرق ہے۔ عربی گرامر میں 8ویں علامت اسم کی وہ ہے مجموع، جمع۔ عربی گرامر میں 2 سے زیادہ افراد یا چیزوں کے لیے جمع استعمال ہوتی ہے۔ مثلا رجال، طلاب، کتب، یعنی کسی لفظ کا جمع پر دلالت کرنا بھی اسم کی علامت ہے۔ انگریزی گرامر میں بھی پلورل موجود ہے، جیسے اسٹوڈنٹس، بکس وغیرہ۔ تو لہٰذا عربی گرامر کے مجموع کے مقابلے میں پلورل آتا ہے۔ البتہ عربی اور انگریزی میں جمع بنانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ 9ویں علامت عربی گرامر میں اسم کی جو 9ویں علامت ہے وہ ہے مصغر ہونا۔
عربی صرف میں کسی لفظ کو چھوٹے پن، شفقت یا کسی خاص معنی کے لیے تصغیر کی صورت دی جاتی ہے۔ تصغیر عربی زبان کا ایک خاص صرفی نظام ہے، لیکن انگریزی میں عربی تصغیر کے لیے اسی طرح کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے۔ البتہ انگریزی میں ڈیمینیٹیو فارمز یا چھوٹے پن اور شفقت کے اظہار کے لیے بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بک سے بکلیٹ اور ڈک سے ڈکلنگ وغیرہ، لیکن یہ عربی تصغیر کے بالکل برابر نہیں ہے، تو لہٰذا کسی اسم کا مصغر ہونا یہ بھی علامت ہے اسم کی۔ 10ویں علامت یعنی عربی گرامر میں 10ویں علامت اسم کا وہ منصوب ہے۔ منصوب کیا ہے؟ عربی میں کسی چیز، جگہ یا نسبت کی طرف تعلق ظاہر کرنے کے لیے نسبت بنائی جاتی ہے۔ مثلاً بغداد سے بغدادیون، یا عرب سے عربیون، یا پاکستان سے پاکستانی، یا مصر سے مصری وغیرہ۔ تو کسی لفظ کا منصوب ہونا بھی علامت ہے اسم کی۔ اور انگریزی میں اس کے قریب ترین تصور نان ڈرائیوڈ ایڈجیکٹیو یا ریلیشنل ایڈجیکٹیو سے اظہار کیا جاتا ہے۔ مثلاً پاکستان سے پاکستانی یا امریکہ سے امریکن، تو یہاں پر پاکستانی، امریکن یہ نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، تو لہٰذا ہر وہ لفظ جو نسبت کو ظاہر کرے وہ اسم ہوگا۔ آخری اور اہم بات، عربی اور انگریزی دو مختلف زبانیں ہیں، اس لیے عربی کی ہر گرامیٹیکل علامت کا انگریزی میں وہی متبادل تلاش کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک ہو گئے اسم کی علامات۔ آگے چل کر اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اعراب پڑھیں گے۔